آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 21 بار پڑھ لو، اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا آپ کی خدمت میں ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں سے آ گئی۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو آج کے دن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ صبح آج پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے، اور پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت لیے بیٹھیں گے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، پوری دنیا نے، پورے زمانے نے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو آج 17 شعبان اتوار کے دن کا یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ساتھیوں، بھائی بہن، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 17 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے دوستوں کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی شعبان کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام ضعیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا،
اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا کرے گا جو تحد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آج تعلق رکھتے ہیں، آج 17 شعبان اتوار کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، سعودی عرب، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج 17 شعبان اتوار کا پورا دن پوری رات موجود ہے آپ کے پاس۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کسی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات آپ لوگ 10-11 بھی بج جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سب سے مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ درود ابراہیمی ساتھیوں بھائیو بہنوں سب سے زیادہ افضل ہے۔ باقی آپ کو جیسا بہتر لگے، جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار دوستو ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہو، جس کی جو بھی خواہش ہو، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی تو اس تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں، جب آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک ایسی صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستوں بھائیوں بہنوں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو دوستوں
17 شعبان اتوار کے دن کا بڑا ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ کو وظیفے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور یا مسبب الاسباب کو پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے، اور جو لکھ دینا ہے وہی پورا سال ملنا ہے۔ آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر کملی والے آقا کے مہینے میں عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا 17 شعبان اتوار کے دن، اس گھر کا بچہ انشاءاللہ اربپتی ہو جائے گا۔ جس دکان میں پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے آج 17 شعبان اتوار، اس لاڈلی اتوار کو سیکنڈ نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار آج کے دن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتے ہوئے اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ آج 17 شعبان اتوار کے دن کا بہت فائدے مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن تک، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اسی لیے آج آپ نے 17 شعبان، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اتوار کے دن
तीसरे नंबर पर या जब्बारू या कहारू को पढ़ना है। या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही नज़र बद हसद जादू जिन्नात के असरात करवाने वाले पर पलट जाएंगे। अल्लाह आपके दुश्मन के मुंह पर ताला लगाएगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। आपकी जान छूट जाएगी। हर इंसान नज़र बद हसद जादू की नापाकी की वजह से परेशान है। लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाते हैं। लोग दिनों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आज दोस्तों भाई बहनों 17 शाबान इतवार के दिन या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही अल्लाह आपके रिज़्क़ में, रिश्तों में, कारोबार में हर तरह की बंदिशों को जड़ से ख़त्म फरमा देगा और आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके नसीब और तकदीर में रब करीम लिखता चला जाएगा। आप चाहते हैं साथियों भाई बहनों कि आज तमाम दुश्मनों से आपके नसीब में हिफाजत लिख दी जाए। दुनिया की कोई ताकत साथियों भाई बहनों अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं हो सकती। आपने आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों भाइयों बहनों या जब्बारू या कहारू का वजीफ़ा शामिल कर देना है। आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़कर अपने तमाम दुश्मनों की निस्तो नाबूद करना है। ये बड़ा ही ख़ास तरीका है, सुन ले। या जब्बारू या कहारू एक बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 2 बार हो गया, या जब्बारू या कहारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने आज के इस अमल में या जब्बारू या कहारू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही आपकी तमाम दुश्मनों से जान छूट जाएगी। आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह आपके दुश्मन को, आपके हासिदीन को, आपके मुनाफिकीन को, जो कोई आपके ख़िलाफ़ जाता है, अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा। 11 बार या जब्बारू या कहारू पढ़ते ही वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों चंद सेकंड का बाकी है। खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर आपने 17 शाबान इतवार के दिन दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर इस अमल को आपने पढ़ लेना है। रब करीम ने चाहा तो ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज 17 शाबान इतवार के दिन इस अमल को पढ़ते ही आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में दौलत की ऐसी रेल पेल होगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों भाइयों बहनों बड़ी मेहनत मुशक्क़त से वीडियो बनाई जाती है, तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दुखियारे परेशान बहन भाई भी इन कीमती लम्हों में, इन ख़ास और ख़ुसूसी दिनों में रब को राज़ी कर सकें और अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवा सकें। आज का अमल वो लोग भी पढ़ लें जो वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तस्बीहात पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा ना हुआ हो तो आज दुनिया के तमाम तस्बीहात आमाल को छोड़कर 17 शाबान इतवार के दिन जैसे ही साथियों भाइयों बहनों आपने या जब्बारू या कहारू को पढ़ लिया 11 मरतबा मिलाकर, तो अमल का चौथा वजीफ़ा फौरी तौर पर अमल में शामिल कर दीजिएगा, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, अधूरा है। ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है जिसे पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों यही वो राज है आज के इस अमल का सबसे बड़ा, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही पूरी दुनिया आपकी दौलत साथियों भाइयों बहनों आपकी शोहरत को अपनी खुली आंखों से देखेगी। जो लोग आपकी गुर्बत और गरीबी का सारा साल, सारी ज़िंदगी मजाक बना रहे थे, इस वजीफ़े को जैसे ही आप लोग इस अमल में शामिल करोगे साथियों भाइयों बहनों पूरी दुनिया के ख़जाने आपकी किस्मत में लिख दिए जाएंगे। अब आपने अमल में या रब्बना को पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं 17 शाबान इतवार के दिन जिस घर में भी या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ा जाता है उस घर का बच्चा बच्चा सारी ज़िंदगी दौलत में, पैसों में खेलता है। तो आज आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए 17 शाबान के इस मुजर्रिब तरीन अमल का चौथा साथियों भाइयों बहनों इस लाडली इतवार का, लाडले अल्लाह के वली का बतलाया हुआ लाडला वजीफ़ा अब आपने जैसे ही शामिल करना है साथियों भाइयों बहनों इस वजीफ़े को पढ़ते ही इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और या रब्बना का वजीफ़ा ये वो पुकार है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। या रब्बना सिर्फ 2 अल्फाज नहीं बल्कि ये वो सदा है जो दिल से निकले तो सीधा अर्श इलाही तक पहुँचती है।
یہ وہ پکار ہے جو بے بس انسان کی زبان پر آ جائے تو اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ساتھیوں بھائی بہنوں اگر دل بوجھل ہے تو یا ربنا کا آج اس عمل میں آپ نے ورد کرنا ہے، بتائی ہوئی تعداد میں کیسے دل ہلکا ہو جائے گا۔ اگر راستے تمام بند ہو گئے ہیں تو آج 17 شعبان اتوار کے دن یا ربنا کہہ کر اللہ کو بلائیں، وہ ایسے دروازے کھولے گا جب آپ نے سوچا بھی ایسا نہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی حاجت کوئی دعا قبول کروانی ہو تو آج کے دن ساتھیوں بھائی بہنوں آنسوؤں کے ساتھ یا ربنا کہتے جائیں، دیکھیں کیسے اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ قرآن میں کئی بار نبیوں ولیوں مخلص بندوں نے یا ربنا کہہ کر اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں قید تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، مگر انہوں نے دل سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں غلطی پر ہوں تو مجھے بچا لے۔ اور اللہ نے سمندر کے اندھیروں سے بھی ان کی فریاد کو سن لیا۔ تو سوچو اگر آپ بھی یا ربنا کہہ کر اللہ کو سچے دل سے آج پکاریں گے تو کیا آپ کی وہ نہیں سنے گا؟ یہ نام، یہ پکار اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب کوئی مایوس ہو کر کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے ابدی لبیک ابدی، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اپنے درد آج، ہر خواہش، ہر دعا کو آج یا ربنا میں باندھ کر اللہ کے حوالے کر دیں۔ دیکھیں آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد کیسے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آزمودہ عمل شاید آپ کو دوسرے ایسے چینل پر نہ ملے۔ یہ بڑا ہی آزمودہ عمل ہے، یہ غوث پاک کی تسبیح ہے اور یہ بڑا ہی لاڈلا وظیفہ ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اس عمل کا ویسے تو جتنے بھی وظائف ہیں تمام مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ نے آج ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے جب پوری طرح فارغ ہو، فری ہو ساتھیوں بھائیو بہنوں، اور ایسے وقت میں پڑھنا ہے جب آپ لوگ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس عمل کو توجہ دھیان سے پڑھ سکیں۔ بھلے جہاں بھی پڑھیں، آج 17 شعبان اتوار کے دن گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دیکھیں کیسے آپ کے فوری طور پر حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں کیسے فوری طور پر آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کے خاتمے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، بے اولاد بھی پڑھ لیں، بڑے سے بڑے بیمار جو ہیں بڑی سے بڑی بیماریوں کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، تو ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں۔ یا ربنا کا وظیفہ آخر میں 41 بار 41 ٹائم لازمی پڑھ لیجئے گا۔ 40 اور ایک بار 41 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے رب کریم وہ بھی عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ پاک کے ناموں کو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔